والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظران اسلام، سب سے پہلے میں اللہ میاں اعجاز صاحب اور آپ کے معاونین کو خراج محبت پیش کرنا چاہتا ہوں جو استقامت کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے سال، لیکن یہ ہے میاں صاحب کا کمال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے تمام معاونین کو، تمام ساتھیوں کو دارین کی عزت عطا فرمائے. اس کے آگے ماہ رمضان المبارک بھی آیا چاہتا ہے، ظاہر ہے اس میں وقفہ ہوگا. انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. آج سورہ النجم کی روشنی میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو اپنی توفیق کے مطابق آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پہلا مرحلہ جو سورہ اسراء میں بیان کیا گیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ پہلا مرحلہ ہے. عموماً علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس پہلے مرحلے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ خانی شفیع نقشبندی مجددی مظہری تفسیر مظہری میں اس قول کی تصحیح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف مسجد حرام سے بیت المقدس تک نہیں، بلکہ جو آدمی حضور کے مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک کے مرحلے کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی وجہ سورہ النجم ہے. عموماً نظر یہ گئی کیونکہ قرآن سے مسجد اقصی تک کی بات ہے، قاضی صاحب نے اس کی تصحیح کی. وہ کہتے ہیں نہیں، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی. تو اس کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج، آپ کی شان، آپ کی عظمتوں کا یہ حسین گلدستہ میں نے آپ کی اس نشست میں سورہ والنجم کا انتخاب کیا ہے۔ آپ حضرات پورے غور و خوض کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو پہلا لفظ والنجم، یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے محمل کئی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے، اس سمندر میں کتنے موتی ہیں اللہ ہی کو خبر ہے۔ اس لیے ایک لفظ کے کئی معنی، کئی اس کے تعبیریں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا والنجم، قسم ہے مجھے ستارے کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ النجم میں الف لام، یہ النجم ہے، نجم نہیں ہے، یہ جو ہے یہ جنس کا ہے، تو اس سے سارے ستارے مراد ہیں۔ دوسرا معنی تو معنی یہ ہوگا مجھے قسم ہے ستاروں کی۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ والنجم، قرآن مجید کو بھی نجم کہا گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے پاک قرآن کی اذا ہوا، جب یہ بلندی سے پستی کی طرف آیا ہے۔ چوتھا معنی اس کا یہ ہے النجم، نجم سے وجود صاحب ایمان، بندہ مومن کو بھی نجم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے وجود بندہ مومن کی، اذا ہوا، جب یہ دنیا سے قبر میں اتر جاتا ہے، تو یہ دنیا میں تھا تب بھی عزت والا ہے، جب یہ قبر میں اترا ہے تب بھی عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 معنی ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت مولا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا محمل جو ہم اہل بیت سمجھے ہیں وہ یہ ہے والنجم، قسم ہے محمد پیارے کی۔ یہ معنی کا تعین کس نے کیا؟ بنو ہاشم نے کیا، اہل بیت نے کیا، جن کے گھر قرآن اترا ہے انہوں نے یہ معنی لیا، اور گھر کی باتیں گھر والے زیادہ جانتے ہیں، باہر والے بھی سبحان اللہ لیکن گھر والے الحمدللہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت امام اعظم انہی کے شاگرد ہیں، اور باقی تمام امام اعظم کے شاگرد۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے جو ترجمہ کیا وہ ہے قسم ہے مجھے پاکیزہ بلند ستارے یعنی محمد پیارے کی اذا ہوا۔ ہوا، یہ لفظ ہوا کے 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہوا یا بھی گرامر کے حساب سے جب اس سے یہ مصدر مشتق ہوگا تو اس کا معنی ہے ہوا۔ ہوا کا لفظ عربی زبان میں قرآن میں یہ ایسا منفرد لفظ ہے، لفظ ایک ہے، معنی 2 ہیں اور دونوں الٹ کا مطلب متضاد، اپوزٹ۔ مطلب کیا ہے؟ ہوا کا معنی اوپر سے نیچے آنا بھی ہے اور نیچے سے الٹ پلٹ ہوا تھا بھائی، یا تو صرف نیچے آنا یا نیچے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ چنا ہے کہ دونوں گھروں کو راضی کر دیا۔ ایک گھر وہ ہے جو کہتے ہیں جانا کمال ہے، ایک گھر علم والوں کا وہ ہے جو کہتے ہیں حضور کا یہاں سے جانا کمال ہے، صوفیاء کہتے ہیں نہیں جا کے آنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہی خوش وصول، رب تو پھر سب کا ہے۔ اس نے کہا والنجم، قسم ہے مجھے محمد پیارے کی، جب یہ ادھر سے ادھر گیا اور جب ادھر سے ادھر آیا۔
اس کا جانا بھی کمال ہے، اس کا آنا بھی کمال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تھوڑی تھوڑی تشریح کرتا جاتا ہوں تاکہ ہم ساری آیات کو آج کور کریں۔ تو جو کہتے ہیں جانا کمال ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو نا کشش ثقل ہے، یہاں سے وہ نیوٹن کے بارے میں ہے کہ نیوٹن بیٹھا تھا باغ میں، اوپر سے سیب گرا، ٹھک نیچے زمین پہ پڑا، تو اس نے غور سے دیکھا، کہا یہ اپنی ٹہنی سے کٹا ہے تو یہ اوپر بھی تو جا سکتا تھا، نیچے کیوں آیا ہے؟ بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ پا ہی لینا، وہ یہ چکر ہے جی انہیں سوچنا شروع کر دیتا۔ اب اس نیوٹن پہ یہ راز کھلا کہ زمین کے اندر یہ کشش ہے کہ جو چیزیں زمین کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں یہ اپنی نسل کو اوپر نہیں جانے دیتی، کہتے ادھر آؤ کیونکہ تھوڑی ماں تے میں سب کے لفظوں میں اصول بھی یہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف کھینچتی ہے۔ بچے ماں والے پاس ہیں، اور ایون کے ماں تھپڑ بھی مارے تھے پھر ماں والے پاس۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کوئی مارے کسی اور نو تے وہ اگے نستا ہے، لیکن ماں دے کول بچہ ہوئے تے ماں ہی مار دیے پھر اٹھے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف کھینچتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ جانا کمال ہے، وہ کہتے ہیں زمین تو اپنی نسل کو اوپر جانے نہیں دیتی، کہتی ہے میرے پاس رہو، میری گود میں رہو، جب بھی ٹوٹو گے نیچے آؤ گے۔ تو کمال تو یہ ہے کہ وہ بشر اور زمین کہے جاؤ۔ ہر چیز کو، کوئی بھی چیز ہے اس کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حضور اوپر چلے گئے۔ تو یہاں پر صوفیاء کہتے ہیں اصل میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جسے بشر سمجھ رہے ہو آج یہ کشش ثقل سے نکل کر بتا رہا ہے کہ اگر میں خاک ہوتا میں نیچے ہی رہتا، اوپر میں کبھی نہ جاتا، میں تم میں رہا ہوں تم جیسا، میں ادھر جا رہا ہوں ان جیسا۔ اس لیے ان کا وجود بشر بھی ہے، ان کا وجود نور بھی ہے۔ جھگڑا ہی ختم، دونوں مان لو جھگڑا ہی ختم، تو جھگڑا ہی تو ختم کرنا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جو کہتے ہیں کہ ان کے جانا کمال ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی کشش ثقل سے نکل بھی جائے تو آگے بجلیاں ہیں، آگے 600 ارب وولٹیج بجلی ایک ایک آسمان میں، کتنی؟ یہ سائنس کہتی ہے 600 ارب، تھوڑی جی پاکستان واسطے منگ لیا 600 ارب وولٹیج بجلی ایک ایک آسمان کی وادیوں میں بکھری ہوئی ہے۔ اب پہلے تو سوال یہ ہے کہ کشش سے کیسے نکلے، پھر سوال یہ ہے کہ یہ سورج کی دنیا سے کیسے نکلے، کہ سورج میں کتنی آگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کرو ایک لمحے میں، سورج جو روشنی زمین پہ پھینکتا ہے ایک لمحے میں اس کی روشنی میں کتنی بجلی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے کروڑوں ہائیڈروجن بم بن سکتے ہیں، اتنی مادہ ہے اس میں۔ اب حضور سورج کی دنیا سے بھی نکل گئے، پھر آسمانوں کی جہاں 600 ارب وولٹیج بجلی ہے ادھر سے بھی گزر گئے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں سے گزر گئے۔ کہتے ہیں کمال ہی تو ہے کہ جوتا بھی پہنا ہوا ہو، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہو، ایک مادی جسم ہو اور اس رفتار سے پھر
یعنی اتنی رفتار تو لائٹ کی نہیں ہے جتنی رفتار میں میرا نبی گیا ہے۔ یہ جو روشنی ہے، سورج یہاں سے 9 کروڑ اور کتنے میل کے فاصلے پر ہے، وہاں سے جو روشنی چھن کے ہم تک آتی ہے یہ 8 منٹ اور کئی سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پل بھر میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اتنی تو تیز نہیں ہے بندے کی نظر، تو اس لیے کہا کہ جانا کمال ہے۔ رب نے ان کو بھی تسلی دی، کہا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد کی جب یہ ادھر سے ادھر گئے۔ اللہ نے دے دیا کہ جانا کمال ہے۔ صوفیاء نے کہا اپنے گھر جانا کیڑا کمال ہے، کیونکہ حضور کا اصلی وطن قد جاءکم من اللہ، نور، حضور آئے من اللہ، اللہ سے۔ آج اپنے ہی گھر کو جو پلٹ کے جا رہے تھے، اب وہاں اپنے گھر میں جا کر پھر پردیس میں آنا، اور دیس جب اتنا سونا ہو، اب کوئی آدمی بلبل کو چین باغ میں آتا ہے، مچھلی کو چین پانی میں آتا ہے، کے اوپر تڑپ تڑپ کے مر نہیں جائے گی، اب اس کے لیے پانی زندگی، جو اس گلشن وحدت میں جا کے پھر گناہگاروں کے اسی لیے کہا کہ جانا کمال ہے۔ صوفی کہتے نہیں، جا کے واپس آنا کمال ہے۔ ایک بزرگ کا قول بھی سنا دیتا ہوں، حضرت شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں محمد عربی ورفلق الافلاق رفت وباز آمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نہیں آمدے۔ وہ کہتے ہیں یہ محمد عربی کی شان تھی، یہ ان کا ظرف تھا، یہ ان کی وسعت ظرف تھی کہ وہ فلق الافلاق سے پار گئے، رب تعالیٰ کو دیکھا، اس کی زیارت کی، پھر پلٹ کے زمین پہ چلے آئے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ ہمیں بلاتا، بے شک دیدار نہ کراتا، اگر میں وہاں جاتا دھکے بھی کھاتا، اللہ دھکے لگاتا، میں واپس کبھی نہ آتا، وہیں مر جاتا۔ ادھر کیا رکھا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب کی قسم اس کا جانا بھی کمال ہے، اس کا لوٹ کے ما ضل صاحبکم، یہ جواب قسم ہے، قسم کھائی۔ والنجم اذا ہوا، ایک اور بھی تھوڑی سی تحریر، اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور کو نجم کہا ہے، کیا کہا؟ نجم کہا ہے، اور کہیں کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں قمرا منیرا، کہیں سراجا منیرا، کہیں نجم۔ یہ 3 چیزیں تینوں الگ ہیں، ستارہ اور ہے، چاند اور ہے، سورج اور ہے، مسئلہ قابل غور ہے، تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب کو کبھی کہتا ہے ستارہ ہے، کبھی کہتا ہے چاند ہے، کبھی کہتا ہے سورج ہے۔ اصل میں محبت میں یہ لغتیں ہوتی ہیں، محبت میں ماں اپنے بچے کو کسی میں لے آتی ہے، سبحان اللہ، میرا چند، کسی میں لے آتی ہے میرے اکھاں دی ٹھنڈک، کسی میں اے میرا سورج تو ہی سونا، یہ محبت کی بولی ہے۔ اور میرا رب اپنے نبی سے جب بھی بولتا ہے محبت ہی سے بولتا ہے، اسی لیے حضرت بیگم شاہ وارسی نے کہا شب کو اسی سے چاندنی، دن کو اسی سے روشنی، سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے، سچ تو یہ ہے روئے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور خطیب الاسد۔ سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے، سبحان اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ ذات ایک ہے، لوح بھی تو قلم بھی، اور جیڑا قلم ہے وہ
کتاب نہیں ہو سکتا، کتاب قلم نہیں ہو سکتا، قلم تختی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں، قلم بھی میرا یار ہے، تختی بھی میرا یار ہے، کتاب بھی میرا یار ہے، سب کچھ میری سرکار ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ محبت بول رہا ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ محبت ہو تو نبوت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بیچارے کتابیاں لے کے پھر رہے، علمی کتابی، یہی ہے ان کی خرابی۔ نبوت کو سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ محبت چاہیے، عشق چاہیے، اور حضور عشق کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، آگے کہا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اب دو اس کے معاملہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مکے کے کافر جب دیکھا نا کہ اپنے بتوں کی کشتی ڈوب رہی ہے تو حضور کو کہا یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ گم گشتہ رہا ہے، یہ گم کردہ رہا ہے، یہ بھٹک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے پوچھو، مجھے قسم ہے اس کی، نہ یہ بھولا ہے، نہ بھٹکا ہے، نہ اٹکا ہے، مجھے قسم ہے۔ اب جس کے راہ ہدایت پہ ہونے کی خدا قسم کھائے، سارا زمانہ الزام لگائے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو قریب مفہوم ہے کہ سرکار تو عالم جب گئے، اب یاد رکھیں کہ ہم ہر مہینے سعود شادی حال میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نشانیوں کو دیکھ کے آتے ہیں۔ بھئی ہن فتح گڑھ آ گیا، پھر میں کہا جی ہن تاج پورے والے پاسے ایک مڑ گیا، ہن آ گیا اگے عامر ٹاؤن دا کو بورڈ لگا ہے، اتھوں سی مڑنا ہے۔ ہر مہینے آتے ہیں، پھر نشانیاں دیکھ کے آتے ہیں۔ یہ سفر جو ہر مہینے ہم کرتے ہیں، رب فرماتا ہے ذرا میرے یار کا سفر بھی دیکھو۔ اور ایسے سفر میں تو بڑے بڑے بھٹکتے ہیں، لیکن کہاں مکے سے اٹھا اور رات کا وقت ہے، ساری کائنات تھلے، مدینے آلہ بلے بلے بلے، نہ کسی جگہ تے بٹ کے آئے، نہ اٹکے آئے، نہ راہ گم ہوئی، ایسے سیدھا آیا جیسے ہر روز آتا۔ اللہ قسم سے میرا محبوب گم نہیں ہوا، میرا محبوب نہیں بھٹکا، نہ یہ بھٹکا ہے نہ بھٹک سکتا ہے، کیونکہ خدا ہے کوئی سی کا رہنما۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ اب صاحبکم، صاحب کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے کہا صاحبکم، تم سارے غلام ہو، یہ تم سب کا آقا۔ یاد رکھیں ایک لطیف سا لطیفہ آ گیا ہے۔ اب یہاں خود خدا نے کہا نا صاحبکم، یہ حضور کی شان بیان کی، عظمت بیان کی ہے کہ تم غلام ہو، تم نوکر ہو، یہ آقا ہے اور تم سب کا آقا ہے۔ لیکن یہی لفظ اگر نفرت سے کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے، کیسے؟ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جاؤ، وہ ہے غالباً متمم بن نویرہ اور ایک مالک بن نویرہ، دو بھائی کے سردار تھے، انہوں نے ختم نبوت کے معاملے کے اندر غداری کی۔ حضرت خالد کو آرڈر ملا جائے ان کا حساب بے باق کر۔ جب وہ پہنچے تو متمم بن نویرہ غالباً اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ غلطی معاف کرے نام میں، آپ جس وقت اس سے ملے اور کہا تم لوگوں نے میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اب وہ باتیں کرتے کرتے اس سردار نے حضرت خالد بن ولید کو جو لفظ کہہ سنے، اس نے کہا صاحبکم، صاحبکم، چاہیے وہ تم جو مجھے یہ باتیں کر رہے ہو، وہ جو تمہارا صاحب ہے۔ اب ذرا انداز گفتگو، اسی لیے کہتے ہیں انداز گفتگو سے ایک ہی لفظ سے بندہ بے ادب بھی ہو جاتا ہے، بندہ ادب والا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا بتا، انداز
انداز بدلا، بات بدل گئی۔ اب اس نے سیم یہی لفظ قرآن والے کہے، حضرت خالد بن ولید کو کہا تمہارا صاحب بھی تو یہ کرتا ہے، صاحب کن، تمہارا صاحب۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اچھا ہمارا صاحب، نکالی تلوار رکھ کے ماری گردن پہ، وہ گردن گئی، یہ وجود پڑا ہے۔ فرمایا تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو حضور کو ہمارا صاحب کہتا ہے؟ حضور صرف ہمارے صاحب نہیں، سب کے صاحب۔ اب سرکار دو عالم کو اللہ پاک تو فرمائے تم سب کا صاحب ہے۔ صاحب کا معنی دوست ہے، صاحب کا معنی پیارا ہے، لیکن جب صاحب حضور کو کہیں گے تو پھر یہ معنی فٹ آتا ہے کہ یہ تمہارا آقا ہے۔ اور اگر کہیں ابو بکر صدیق کو پھر صاحب کا معنی یار آئے۔ ان یقولو لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو، اپنے دلبر کو، اپنے دلبر جانی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے یار کو، ظاہر ہے شخصیت بدلتی جائے گی، مفہوم بھی بدلتا جائے گا۔ اب یہاں کہا ما دل صاحبکم وما غوا، آگے کہا کہ تم کہتے ہو یہ غلط بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی کہتے ہو یہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس کی، وما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، میں بلواتا ہوں پھر یہ بولتا۔ ہر بندہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ فرمایا میرا یار اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ہم بلواتے ہیں پھر یہ بولتا۔ اور ان ہوگا، یہ جو اس نے بولا ہے، یہ جو تمہارے سامنے قرآن ہے، ان ہوگا الا وحی یوحا، یہ جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہے، وہ فرمان خدا بندی ہے۔ اور یہ جو بولتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب جو قرآن مجید ہے، جو تلاوت کیا جاتا ہے، ایک ہے وحی غیر مطلوب، وہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا یہ بھی بولی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بولی بھی اللہ کی طرف سے، یعنی اس کی ہر بولی اللہ کی طرف سے۔ ان ہوگا اللہ وحی یوحا۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے معراج کیا ہے تو کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم کہلوا رہے ہیں یہ کہہ رہا۔ یہ اگر دعویٰ خود کرتے کہ میں معراج پہ گیا ہوں، میں نے سیر کی ہے، پھر انگلی اٹھاتے، اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم اپنے یار کو سیر پہ لے کے گئے۔ وہ پنجابی والا شعر جو اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں کہ معراج سی راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ میں آنا، سدیا طالب گیا مطلوب اتھے، جبریل سی سد لے جان، وعدے آخدے نے بنا دروازے آدھے، یا کیویں عرشاں تے جان والا، اب عقل نو کی دخل اتھے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمر، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر، ان کی عادت تھی کہ قلم کاغذ نال ہی رکھنا ہے، حضور نے جو بولنا ہے لکھی جانا، جو سرکار نے بولنا، تاکہ کوئی یار کی بات رہ نہ جائے، محبوب کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ ایک صاحب نے انہیں سمجھانا چاہا، کہا عبداللہ ہر بات ہی لکھتا رہتا ہے، کبھی کبھی حضور غصے میں بول دیتے ہیں، کبھی کبھی خوشی میں بول دیتے ہیں، تو ہر بات لکھے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے آ کے حضور سے شکایت کی کہ مجھے عقل والوں نے سمجھایا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کر۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا، حسین نوجوان تھے، فرمایا جوان مجھے میرے رب کی قسم ہے، اس منہ سے حق کے سوا
سوا نکلتا ہی کوئی نہیں، لہذا میری ہر بات لکھ. سبحان اللہ، مجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار کی باتوں کی، کیا بات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلا مسئلہ فرمایا، غلطیاں وہ کرے جو کسی کمزور سے پڑھے اور جسے رب پڑھائے. علمہ شدید القویٰ، اس کو پڑھانے والا کمزور نہیں، بڑی قوتوں والا ہے. یہاں پر ایک تفسیر جو ہے وہ کہتے ہیں جبریل، لیکن حضرت سیدنا حسن بصری نے اسے رد کیا. وہ کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، میرے نبی کو جبریل کے بس میں کیا ہے، کیا پڑھائے گا، میرے نبی کو رب نے پڑھایا. علمہ شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ. اب علمہ کا فاعل، جیسے میں نے اشارہ کر دیا اور میں مزید یہ باتیں نہیں کروں گا، ایک ہی مرتبہ اشارہ کر دیا ہے کہ علامہ کا فاعل ایک جماعت جو ہے وہ حضرت جبریل کو کہتی ہے اور آگے بھی وہ جبریل کی بات کرتی ہے. لیکن حضرت حسن بصری نے انہوں نے کہا کہ علمہ شدید القویٰ پڑھانے والا جبریل کون ہے؟ جبریل حضور افضل ہے، حضور اعلیٰ ہے. اور حضرت جبریل کے لیے حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ دری شب یا در شب معراج حضرت جبریل غاشیہ بردار آ سرور بود. وہ کہتے ہیں حضرت جبریل کی تو معراج کی رات حیثیت یہ تھی کہ وہ میرے نبی کی رکاب کو تھامے ہوئے تھا، ایک نوکر کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے. یہ کیا بات ہوئی کہ خادم مخدوم کو پڑھا رہا ہے اور حضور سب کے نبی ہیں. یہ کیا بات ہوئی امتی ہو کے نبی کو پڑھا رہا ہے. لہذا فرماتے نہیں، علمہ شدید القویٰ، یہ پڑھانے والا خدا ہے، پڑھنے والا مصطفیٰ. علمہ شدید القویٰ، آگے کا ذو مرت، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے. اور پڑھانے والا اگر تگڑا ہو تو پڑھنے والا بھی تگڑا ہوگا. اور یا تو پڑھانے والے میں کوئی کمزوری ہو پھر پڑھنے والے، اور جس کے شاگرد مصطفیٰ ایسا ہوگا وہ خدا. علمہ شدید القویٰ، آگے کا ذو مرت فاستویٰ، اور اس نے قصد کیا، وہو بالافق الاعلیٰ. اب یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کہا پھر یہ مصطفیٰ کریم اوپر بڑھے، وہو بالافق الاعلیٰ، اور پھر وہ پرلے کنارے پہ چلے گئے، بلند ترین کنارہ، افق اعلیٰ. اب اس کو اللہ ہی جانے یا وہ جانے جو گیا. وہو بالافق الاعلیٰ، جب وہ اس کنارے پہ چلے گئے، ثم دنا، وہاں پہنچ کر اب منزل دنا فتدلا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، پھر وہ اب یہ منزل آ گئی اصل معراج. ثم دنا، یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے. اب یہاں قریب کون ہوا؟ دو اشارے ہیں. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے قریب ہوئے، اور حدیث پاک میں ہے کہ دنل جبار و رب العزت، خود رب قریب ہوا. اور اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا. وہ کہتے ہیں بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے. حضور بڑھے، جب آواز نے ادنو یا محمد، سونا محمد اور قریب ہو، اور قریب ہو، اور قریب ہو، اور حضور قریب ہوتے گئے. اب اعلیٰ حضرت اس بات کو اپنی زبان میں کہتے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے.
کیا کیا کمال. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ اسی لیے کہتے ہیں. کیا لفظ ہے کہ ادب سے جھکتے, حیا سے جھکتے, ادب سے رکتے, جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو ہزاروں منزل کے فاصلے تھے. بڑا کمال مسئلہ حل کیا ہے. کہتے ہیں حضور اللہ نے دی صدا کہ اور نیڑے آ. انہوں نے بھی پڑھنے کا پروگرام کیا لیکن پڑھے تو لیکن جھجکتے, ڈرتے, حیا سے کہ سونے میں حیا نہ ہوئے تو سونے کی ہوئے. حیا سے جھکتے, ادب سے رکتے. اعلیٰ حضرت آگے بڑا کمال اشارہ دیا. کہتے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے, جے اساں اے آکھیے حضور ہی جاندے رہن تے پھر جتنی مک جانی سی او یار نے نہیں ملنا سی, کیونکہ فاصلہ طے ہی نہیں ہونا سی. جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو ہزاروں منزل, لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. پھر اعلیٰ حضرت سے ہم پوچھتے ہیں کہ دسو اگر اے نہیں ودے تو کون ودیا؟ انہاں آکھیا جے اندر علی گل سننا چاہتے ہو تے پھر اے جے ان کا پڑھنا تو نام کو ان کا پڑھنا اے نا اینا دا سی, کم کسے اور دا سی. نام ان کا تھا, یہ بڑھتے رہے ہیں. حالانکہ وہ لاوقع ہے, بندہ بشر کیا بڑھ سکتا ہے, کام کسی. ان کا پڑھنا تو نام کو تھا تو پھر کون بڑھا؟ کہا حقیقتاً فعل تھا ادھر. حقیقتاً فعل تھا, حقیقت آپ ہی ودتے رہے ہیں, آپ ہی نیڑے آتے رہے ہیں حقیقت میں. اور حدیث نے اس کی ترجمانی کی. حدیث کا لفظ ہے تنل جبارو رب العزت, خود جبار رب العزت اپنے یار کی طرف بڑھا. لیکن اسارے کیونکہ دماغ میں چھٹا کی ورگی سانو یہی آخیا وہی آیا ہے, سانو یہی آخیا وہی آیا تے اصل مسئلہ اور میں چھپایا. فرمایا کہ تے آ ہی نہیں سکتے سن جی اساں نہ آندے. تو اتھے کیونکہ نہ یہ جو ہوتا ہے نا فاصلے طے ہوتے ہیں جہاں مکان ہو. جو مکان ہی نہیں, نہ زمان ہے نہ مکان ہے, وہاں فاصلے ادھر سے کیسے طے ہوتے؟ فرمایا ان کا پڑھنا تو نام کو تھا, حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا, تنا تدلہ کے سلسلے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اچھا یا علی, زندہ باد. سما دنا. ساڈے کول پرانے بابے ہوتے سن نا, وہ نعتاں پڑھتے سن تے آتے سن او ادنا تے گل مک گئی, او ادنا تے گل مک گئی. گل کیویں مک گئی؟ وہ آدھے اگے ہن نہ تشریح ہو سکتی ہے, نہ تفسیر ہو سکتی ہے, نہ تبصرہ ہو سکتا ہے. اگے کی آخیے ہن سنے گئے سما دنا, پھر وہ قریب ہوئے. آگے کہا تدلا اور قریب. اب دنا ہوتا ہے ایسے قریب ہونا, تدلا ہوتا ہے ایسے قریب. طلب کہتے ہیں یہ جو موقع ہوتا ہے نا جڑا پانی سٹی دا طلب اس کو کہتے ہیں. اب موقع کو طلب کیوں کہتے ہیں کہ وہ نیچے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ وربی کا استعمال کیا, کہا پھر قریب ہوئے, پھر وہ ایسے قریب ہوئے, پھر جب ایسے ہو گئے تو میں نہیں. ایک بزرگ سن فیصل آباد تھے, انہوں نے ناسی سید افتخار الحسن شاہ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ, وہ جڑے ویلے ایک گل کرتے سن وہ پھر پورا نقشہ کھینچ دیتے سن. آدم دنا تے فتح اللہ
लोगों को जचती थी, ना हमारी ये औकात है, ना हमारा ये इल्म है, लेकिन बहरहाल दना करीब हुए, फतदल्ला और करीब हुए। अब आगे कहा कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कितने करीब हुए। कहा काना काबा कौसैन, वो करीब हुए, कितना करीब हुए। अब कुर्बत का पैमाना बता, काबा किस अंदाजे के करीब हुए, किस अंदाजे के करीब हुए। काबा कौसैन, जैसे दो कमाने, जैसे अब कमान किस शक्ल की होती है, ये तीर वाली कमान, ये एक, ये अब ये दो कमाने हैं, दोनों कमान ऐसे, काना काबा कौसैन, कहा ऐसे करीब हुए जिस तरह काना काबा कौसैन। अब इसका पीछे पस मंजर भी सुनते हैं। ये अहले अरब जो है ना, उनके यहां था कि जब दो सरदार, दो बादशाह, दो सरदार आपस में मोहब्बत का, दोस्ती का ऐलान करते, तो उस दोस्ती के, इत्तेहाद के ऐलान का तरीका उनका ये था कि दोनों अपनी कमाने मिलाते, कमाने मिला के एक तीर खींचते। अब कमाने दो, लेकिन दोनों हो गई एक, मिला दी है। अब इसका ऐलान ये होता था कि हुण तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, तेरी गल मेरी गल, मेरी गल तेरी गल, तेरा यार मेरा यार, मेरा यार तेरा यार, जिसे तूने चाहा उसे हमने चाहा, तो तेरा मुनकिर वो मेरा मुनकिर, जिसको तुझसे नफरत उसे मुझसे नफरत, जिसको तुझसे प्यार उसको मुझसे प्यार, ये है आगे करार। अल्लाह ताला ने एक तो इशारा दिया, काना काबा कौसैन, और मैं आज महबूब हमारा तुम्हारा ऐलान हो गया, जो तेरा है वो मेरा है, जिसे तूने चाहा उसे हमने चाहा, जिसने तुझसे नफरत की उसने मुझसे नफरत की, जिसने तुझसे वफा की उसने मुझसे वफा की। आज के बाद तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा यार मेरा यार। एक तो ये इशारा है, काना काबा कौसैन, तो कितने करीब हुए। कहा जैसे दो कमाने, आगे है अब दो कमाने भी, और इन भमों को भी कौस कहते हैं। ये जो अबरू है ना, ये भी कौस, एक इसको भी, ये भी कौस है, ये भी कौस है। तो इसका दूसरा मफहूम ये भी है कि जैसे दो अबरू जुड़े हुए हैं, ऐसे ही वो करीब हो। अब दो तशरीह है, एक ये कमान, एक ये कमान। आगे जो लफ्ज है असल वो है कि काना काबा कौसैन औ अदना, औ का माना है यहाँ बल के, क्या मतलब इतने करीब हो गए, औ अदना बल के इससे भी बहुत ज्यादा करीब। अब सवाल ये है कि इतने करीब तो हो गए, इस तो और कुर्बत की होती है। और सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब वाली फिर गल आ जाती है, वो आते ने औ अदना ते पुराने बाबे आख्या, फिर औ अदना ते गल मुक गई। इससे आगे बंदा कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस पे वो लिखा है कि कमाल कर दिया है। अल्लाह अकबर। उसको अब वक्त नहीं है, मैं आयत आगे बढ़ाऊं। औ अदना फऔहा, जब करीब हो गए और कुर्बत उनकी हद न रही, अब खुदा जाने और मुस्तफा ये बेचारा मसला क्या जाने। इसलिए मैं भी बाबे अली गल करना, अवदना ते गल को हम इसके आगे, ये हमारे बस में नहीं है आगे जाना। फऔहा, जब मुलाकात इतनी कुर्ब हो गया, फिर बात शुरू हो गई। ये तो हो नहीं सकता ना कि झाग तो हो बात ना हो, ये हो नहीं सकता कि मुलाकात हो और बात ना हो। आगे का फऔहा,
پھر اللہ تعالی نے بات کی. وحی کہتے ہیں سری اشارہ، تیز اشارہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے بات کی، وحی کی. اب وحی کی تو سوال سیدھا ہوتا ہے، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. اب دوسرا فوراً دماغ میں سوال آتا ہے، کیا وحی کی؟ بات کی. کیا بات کی؟ کان کھڑے ہو گئے نا جی جو جاگ رہے ہیں. آگے اس نے جواب دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پہلے کہا اس نے بات کی، سوال اٹھا کیا بات کی؟ انہیں آگے توانوں کی. بھائی ہر بندے کے دماغ میں آیا جیڑی گل کی تھی وہ گل دسو. انہیں آخیا ما اوہا، جیڑی کی تھی توانوں کی. کمال نہیں ہو گیا. سانو تسی سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے. ساڑا بھی کھاتے چ نہ ہی کوئی نہیں. انہیں آخیا جانے جان والا یا لے جان والا تسی کون ہو؟ تھوڑی اوقات کی ہے. ہاں یہ میرے محبوب کی عنایت ہے، تمہیں جس کو جو چاہے گا دیتا رہے گا، وہ بانٹے گا، وہ تقسیم کرے گا. ہماری بات اس کے ساتھ، تمہاری بات وسیلہ ہوئی ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. آگے کہا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. کہا دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا. آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر ایک اہل حدیث ہے، اس کا نام ہے علامہ قاضی سلمان منصور پوری. وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو ماتھے کی آنکھ سے بھی دیکھا ہے. دوسری حدیث میں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھا. اب علامہ منصور پوری اہل حدیث اس نے دونوں پہ بات کی. وہ کہتے ہیں اصل میں سرکار دو عالم دیکھ رہے تھے آنکھ سے، تو دل کی آہ نکلی کہ کلے کلے. نہیں سمجھا؟ میں آسان لفظوں میں آسان کر رہا ہوں. آنکھ دیکھ رہی تھی حسن مطلق کو، تو دل نے فریاد کی کہ انج نہ کر، کلے کلے نہ تک، ساڑا بھی حصہ رکھ. تو ہوا یہ کہ جب آنکھ تک رہی تھی تو دل آنکھوں کی طرف آ گیا کہ مل کے دیکھے. اور جس وقت دل تک رہا تھا تو آنکھیں دل میں اتر گئی، رل کے دیکھے. اور کہا جب آنکھ دیکھ رہی تھی، عموماً آنکھ جو تکتی ہے دل اسے جھٹلاتا ہے. آپ دوپہر کو نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں سورج کی روشنی سفید ہے، لیکن دل کہتا ہے سفید نہیں، کئی رنگ ہے. آنکھ نے غلطی کی، دل نے اس کو آ کر سمجھایا. لیکن آج جب آنکھ نے اس نے مطلق کو تکا تو رب کہتا ہے آنکھ تکدی سی پئی، دل نے آخیا ٹھیک پئی ویکھ دی، کوئی یہ سچ پئی ویکھ دی، تو غلطی نہیں کی تھی. اے ما کذب الفؤاد ما رأى. آگے کہا اللہ پاک نے افتمارونہ علی ما یری. توانو شک کے افتمارونہ، کیا تم شک کر رہے ہو اس بات میں جو انہوں نے تکا ہے؟ گویا قیامت تک آنے والوں کو یہ خطاب ہوتا رہے گا، میرے یار کی آنکھ نے جو دیکھا ہے تمہیں ابھی تک شک ہے، تم اس میں شک کر رہے ہو. علی ما یری، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. فرمایا تسی آدھے ہو انہیں تکیا کہ نہیں تکیا، انہیں پہلے اتھے تکیا، اتھے پھر تکیا. وَلَقَدْ، اور لقد کا معنی ہے قسم سے اس نے اسے پھر دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. کہاں دیکھا؟ جگہ کا تعین کیا، کہا عند سدرۃ المنتہی. عند سدرۃ المنتہی. اور سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ کہا عندہا جنت المأویٰ. عندہا جنت المأویٰ. جنت المأویٰ اس کے پاس ہے.
اور सिदरा का क्या हुआ? इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, जब ढांप लिया, इज़ यग़शा सिदरता, सिदरा को, मा यग़शा, जिसने ढांप लिया। क्या कहें? इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा। यहाँ पर इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि अब यहाँ किसने ढांपा? यहाँ ढांपने वाले दो हैं, एक फरिश्ते हैं, एक कौन है? फरिश्तों या क्या लेने आ गए? कहा मुफस्सिरीन किराम कहते इस्तअज़नतिल मलाइकतु रब्ब तबारक व तआला, फरिश्तों ने मेराज की शब अल्लाह से इजाजत मांगी, छुट्टी मांगी, मौला सुना है तेरा यार आ रहा है और वो अपनी रफ्तार से जा रहा है, हमारा दिल भी उसको तकने के लिए, इसलिए करम फरमा, आज इजाजत दे, उसकी राह गुजार में हम ठिकाना बनाएंगे, जब वो आएंगे हम भी देख पाएंगे। तो आज सिदरतुल मुंतहा को फरिश्ते आए और सिदरा पे आके डेरे लगा लिए, क्योंकि सिदरा राह गुजारे मुस्तफा थी और ये राह गुजार पे आंखें बिछा के बैठ गए कि जाने वाले हमारे दस्ते तमन्ना की भी लाज रखना, तेरे मंगतू में ऐ शहरियार हम भी। फरिश्ते बैठे हैं यहाँ पर। हमारे उलमा ने वो कहते हैं कि फरिश्तों में ये शौक कब से पैदा हुआ? अब मैं बातें कर रहा हूँ, आप कोई मुस्करा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, तबीयत को सुकून मिल रहा है, ये चस की बात है, ये मोहब्बत की बात है। कभी कोई हंस लेता है, कभी कोई रो लेता है, ये रोना, ये हंसना, ये लगन, ये चुभन, ये फरिश्तों में नहीं है। फरिश्ते, अब लफ्ज तो मुझे और नहीं आ रहा, बेज़ौक़ मखलूक, सारे में भी कुछ कुछ फरिश्ते होंगे, एक बैठे होते हैं गुस्से लाल खड़े और कुछ तो इसी नीयत से आते हैं कि कहीं गलती करे सही। हर बंदा अपनी नीयत से आता है, कुछ आते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ आते हैं कुछ देने के लिए, कुछ आते हैं और भटकाने के लिए। हर बंदा जिस नीयत से जो आता है अपना मतलब। तो ये ज़ौक़, ये शौक किस में होता है? फरिश्तों में नहीं होता। फरिश्तों में ज़ौक़, शौक, दर्द, आंसू, फरिश्तों में ये दर्द नहीं होता। लेकिन मैं सदके तेरे मदनी मेरे इक्के ही फेरे, जहां से गुजरे हो वही भांभड़ मचा दिया, जहां से गुजरे हो बेदर्दों में दर्द जगा दिया, बेज़ौक़ों में ज़ौक़ जगा दिया, बेशौक़ों में शौक़ जगा दिया। जहां से गुजरे, जहां जहां से वो गुजरे, जहां जहां ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलमगाह। हजरत बाबा फरीद कहते कोठे थे चढ़ते एक फरीदा, घर घर बल्दी हक, मैं समझा है कि मैं कुट्ठी ये थे कुट्ठा सारा जाए। हर चीज जहां मेरा नबी पांव रखता है उसमें जिंदगी भी आ जाती है, उसमें ज़ौक़ भी आ जाता है। हुजूर पहाड़ से गुजरे, जबल ओहद, बुखारी शरीफ की हदीस है, पहाड़ से गुजरे, पहाड़ में कैसा दर्द, पहाड़ में कैसा ज़ौक़, पहाड़ में कैसी मोहब्बत, पर सरकार चढ़े पहाड़ पर तो पहाड़ रक्स करने लगा, नाचने लगा खुशी से। और हुजूर पहाड़ को कह रहे हैं बस कर जस कर, इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदा। नबी भी आ गया, सिद्दीक भी खलोते ने, तो शहीद भी ने, अब ये भी तेनु चैन नहीं। ये है मेरे नबी का कमाल। मगर इसके लिए भी ज़ौक़ चाहिए, इसके लिए भी शौक़ चाहिए। फरिश्ते बेज़ौक़ हैं, लेकिन हुजूर आए तो फरिश्तों को ज़ौक़ आ गया, हुजूर आए फरिश्तों को शौक़ आ गया। एक हम है कि पिट पिट के थक गए, ज़ौक़ नहीं आया। एक वो है गुजर जाए तो ज़ौक़ आ जाता है कि नहीं? सुभान अल्लाह, अल्लाहु तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ज़ौक़ की बात है। मैंने पहले भी अर्ज की, फिर मैं इसको कंधे मुकर्रर के तौर पर
स्वीट डिश के तौर पर कि आप ये मीठा मीठा करें। हदीस पाक मशहूर हदीस है, सही हदीस पाक है, हजरत इमाम मुस्लिम ने इसे नकल किया है। वो कहते हैं सरकार दो आलम जब आसमान पे पहुंचे तो हजरत जिब्रील ने प्रोटोकॉल का तकादा था, दरवाजा खड़काया। आगे खादिन आसमान जो था, आसमान का वो जो था गेट कीपर, उसने कहा मन कौन हो? हजरत जिब्रील ने अपना नाम लिया, कहा मम्मात, आपके साथ कौन है? फरिश्तों को नजर नहीं आ रहा था, बेखबर थे। सारी कायनात में आज गुलगुला बपा है कि महबूब आ रहा है, अल्लाह बुला रहा है। सारी कायनात सजाई जा चुकी है, इसको पता नहीं है जो रास्ते में गेट बंद करके खड़ा है। पता है तो गेट बंद करके खड़े हैं, लेकिन फिर सवाल कौन? नाम बताया, मम्मा नाल कौन है? सरकार का नाम लिया। और तीसरा सवाल, आए हैं या बुलाए गए हैं? अब पे आए हैं या बुलाए गए हैं? अजीब सा सवाल, और सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, पक्की बात है, सवाल है। और तीनों सवाल हुए हैं। अब सवाल पे सवाल ये है कि इन फरिश्तों की ये जुर्रत कैसे हुई? भाई रब इंतजार में, सरकार जा रहे हैं, VVIP मूवमेंट है। और आपको पता है जब VVIP मूवमेंट सड़क पे हो तो SP के भी कान खुले होते हैं कि इशारे भी होने। सज्जे आले सज्जे, कब्बे आले कब्बे थे, इन्हों जान देना काफले आले ये रुकिया तो फीते उड़ जाने ने, फीते उड़ जाने ने। अज इन्होंने फरिश्तियां दे भी फीते उड़ जाने चाहिए ने। रोक के खड़े हैं, कौन हो? ये इन्वेस्टिगेशन हो रही, कौन हो? आपे आए हो? किसे बुलाया है? यहाँ पर उलमा ने लिखा, हदीस सही है, लेकिन फकीरों ने ढूंढना शुरू कर दिया, ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे कि फरिश्ते रोके और फिर सवाल जवाब करें? एक बुजुर्ग ने इससे पर्दा उठाया। वो कहते हैं असल में जब सरकार का काफिलाए मोहब्बत आसमान के नजदीक पहुंचा और फरिश्तों तक हुजूर के हुस्न के जलवे गए तो फरिश्ते हुजूर के इश्क में गिरफ्तार हुए और सदा लगाई, मौला वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। क्योंकि हुजूर अपनी रफ्तार से जा रहे हैं, अगर इस रफ्तार से गुजर गए हम तक न सकेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। लिहाजा इजाजत दे, है तो बेअदबी पर है मोहब्बत की बेअदबी, इसलिए इजाजत दे, गेट करेंगे बंद, काफिले को लेंगे रोक और बहाना बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन का। कौन हो? नाल कौन है? आपे आए हो, किसे सदे आजे? साढ़े की चुथा तलाश बंदा भी होवे ना कि बंदा गेट दे उत्ते खड़ा होके आके कौन है? वो आके हूं जिथे इश्तिहार छाप दे आओ, आ गए आके हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। तो हमारे जैसा छोटा सा आदमी यहाँ आ जाए सऊद शादी हाल के दरवाजे पे, मियाँ साहब पूछे कहे कौन हो? पहले तो बर्दाश्त कर लेगा, ये आखिर तेरे नाल कहोगे यार कमाल आदमी असली आया खड़े बुलावे थे तुसी इन्वेस्टिगेशन। फिर तीजा सवाल कर दें, तुसी आपे आए हो, किसे को बुलाया? ईमान से मुझे बताएं, बिल्कुल गरीब सा मेरे जैसा आदमी हो, वो आगे आएगा या पीछे जाएगा? अगलू को बताएगा कि सऊद शादी हाल नहीं जाना, मियाँ साहब हम दरवाजे के फिर भी नहीं जाना, क्योंकि बुलाने में दरवाजे पे खड़े हो जाने में। कौन हो? जब हमारी ये आलम है तो महबूबे खुदा इंतजार कर रहा है अर्शे उला, पूरी कायनात में इंतजार है। और मेरा महबूब जाए और फरिश्ते कहे कौन हो? कौन तो झगड़ा होता है, ये कैसे इन्होंने कहा कौन हो? कहते हैं मौला पूछेंगे कौन? कहा कौन क्यों कहोगे? कहा हो सकता है वो बोल पड़े, हम देखना चाहेंगे बोलता कैसे है।
आचार्य جو بھی بندہ آتا ہے نا کسی کی بات سننے کے لیے وہ ستون کے پیچھے نہیں بیٹھتا, وہ ستون کے پیچھے کرسی رکھ چڑھو انہیں گھسیٹ کے پھر لے آنی ہے. آواز تے آ رہی ہے پر بندہ نظر نہیں آ رہا. دیکھا تے صحیح نہیں سمجھ رہے, دیکھا تے صحیح. ایک دیکھن واسطے دروازے میں کھول چھڈن گے, جگہ نہیں پھر بھی گھس جان گے. آواز آ رہی ہے ویکھیے تے صحیح. یہ سادہ منہ تک دے ہو کہ کنج دے نے جدو محبوب تے او بھی شب اسرا دا دولہا او پہلے ہی سونا تے اج رات تا سونا ہی سونا. اج تے انہوں رب دولہا بنایا, جبریل رکاب پکڑ کے آیا تے میرا نبی براق تے چڑھیا. نہیں سمجھ آئی؟ آج تو حسن ہی حسن ہے, نور ہی نور ہے, اور فرشتے کر رہے ہیں من کون ہو, یہ کون کیا کر رہے ہو. کہا مولا ایک تو زیارت کریں گے لیکن یہ کہیں گے کون ہو سکتا ہے وہ بول پڑے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا سونا ہے اور ایسا سونا بولتا کیسے. کک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چک مٹھیاں, اتنا ساریاں شیواں نالو گلا سجن دیا مٹھیاں. اتنا ساریاں شیواں نالو گلا سجن دیا مٹھیاں. اور بس کرو نا کون تے اتے ہی بس کرو نا مولا. ہم کہیں گے کون, اور ہو سکتا ہے وہ کہے آنا محمد. ہم محمد محمد کرتے گزر گئی, آج اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو محمد کیسے کہتا. محمد محمد کریں گے گزر گئی, محمد محمد کریں گے گزر گئی, احد نال احمد ملیں گے گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا, اسادی محمد محمد کریں گے گزر گئی. نبی کے رسول احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں گے گزر گئی, ہمیشہ گدائی کریں گے گزر گئی. اللہ حقیقت محمد نہ لا حل معبا نہ حل تھیا ایویں حل بہے دے گزر گئی. محمد محمد کریں گے اللہ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب ہوئے نا دونوں آمنے سامنے. یہاں پر مجھے علامہ قاضی منصور پوری اہل حدیث عالم ہے, ان کی کتاب ہے رحمت للعالمین. ایک اہل حدیث عالم, عموماً یہ لوگ بھی روکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اہل حدیث اور بولی یہ کہتے ہیں کہ حسن ازل یعنی اللہ تبارک و تعالی حسن مطلق وہ سب دھج کر جنہوں آتے ہیں بن ٹھن کے حسن آیا. جب وہ حسن ادھر بن ٹھن کے آیا اور ادھر آنے والا جو مکے سے آیا اس نے کہا تسی بھی اپنی تیاری کر لو تے اسی بھی تانوں اج ویکھاں گے. انہیں آخیا سانو اج تک ویکھیا ہی کسے نہیں. انہیں آخیا ویکھن والے ویکھ ہی لین. حضرت قاضی ثناء اللہ پاک اپنا منصور پوری وہ کہتے ہیں کہ حسن ازل سج دھج کر آیا اور ادھر دیکھنے والا بھی تیاری سے گیا. جب دیکھا نا اس نے اور اس نے بھی سارے پردے. علامہ سلیمان ندوی نے, یہ بھی روکھی دنیا ہے لیکن لکھنا پڑا, کہتے شاہد مستور ازل نے سارے حجاب اٹھا دی, ایک پردہ نہ رہا, سامنے آ گیا, سامنے خود وہ حسن مطلق آ گیا. اب محبوب نے جو دیکھا تو جو حسن مطلق جسے آج تک کوئی دیکھ نہ پایا, اس نے تکتے ہی یار کی نظر کو دیکھ کے کہا ما ذاق البصر وما طغى, کیا آنکھیں آنکھ تیری, ہر آنکھ تو آنکھیں آنکھ تیری, کیا تیری نظر ہے, کیا تیری نظر ہے. اس نے مطلق کو تک کے ما ذاق البصر, ما نہیں زاغا یہ ہے ٹیڑھا ہو جانا.
کہا ما زاغ البصر، کیا تیری نظر ہے نہ ٹیڑھی ہوئی نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، نہ پیچھے ہٹی نہ پیچھے ہٹی، نہ تھکی نہ اکی نہ واماندہ ہوئی، کیا تیری نظر ہے؟ وما تغا، یہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا، نہ تھکی نہ اکی نہ دائیں گئی۔ یہ سورج بھی ذرا نیڑے آ جاوے نا تے تسی ہرنے والے اکھی آلے ذرا تک کے بھی کہو نا سورج نو تے یہ رب ہی سامنے آ جاؤ۔ اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، ایک ربوبیت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی، خرّا موسیٰ صاعقہ، گرے موسیٰ، ہوش نہ رہا، تھا کیا؟ کہا ربوبیت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی، یہ پہاڑ کو تک رہے ہیں، وہ خود پروردگار کو تک رہے ہیں، یہ حضور پہ کھڑے ہیں، وہ خود عین رب حضور کے سامنے ہیں۔ اللہ ما زاغ البصر، نہ تھکی نہ اکی نہ واماندہ ہوئی اور نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی نہ پیچھے ہٹی۔ آگے کہا وما تغا، کیا تیری آنکھ ہے اور ہاتھ سے آگے بھی نہیں بڑھی۔ وما تغا، حسن ادب، دیکھنے والے تیرے دیکھنے کے صدقے حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔ وما تغا، دیکھے رب کو اور حد میں رہ کے دیکھے، یہ کیا تھا؟ دیکھ بھی رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، کیا اللہ نے بنائی ہے یار تیری آنکھیں، پیمان تیری آنکھیں، تلوار تیری کیا نظر۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ہٹی نہ پیچھے ہٹی، اور آگے وما طغى، اپنے منظر پہ ایسے ڈٹی، ایسے کس کی جرت ہے کہ میرے رب کو یوں دیکھے؟ کہا دیکھے تو مجھے نگاہ مصطفیٰ۔ ما زاغ البصر وما طغى، آگے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ایسا پورا زور لا کے آیت مخاری، یہ صورت والنجم میں جتنی آیات ہیں اینڈ کس پہ ہوا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ادھر پنجابی چاہتے ہیں کی تمہیں دساں، کیڑی چیز تمہیں دساں؟ لقد رأى، قسم سے، لقد رأى قسم سے، انہیں ویکھیاں تے بڑیاں نشانہ ویکھیاں۔ انہو هو السمیع البصیر، کیونکہ سمیع بھی تھا بصیر بھی تھا۔ علامہ مولانا مودودی صاحب وہ کہتے ہیں یہ معراج صرف سیر نہیں تھی، یہ مشاہداتی سفر تھا۔ لیکن یہاں سوال آیا، اس پہ ختم کہا نا ما زاغ البصر وما طغى، نہ حد سے بڑھی نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی۔ یہاں پر علماء نے سوال کر دیا، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ لنریہ من آیاتنا، ادھر دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں دیکھا تو نہ دائیں گئی نظر نہ بائیں گئی نظر نہ حد سے ہٹی نظر، تو پھر جب آیات کو دیکھا تو ذات تو ایک طرف چلی گئی۔ دعویٰ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے، یہ چیز تھی اور پوری پلیٹ کھا کے سمجھ آنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری زندہ باد۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ذات کو دیکھا اور نظر وہیں اڑ گئی، وہیں رک گئی۔ ادھر کہتے ہو لقد رأى من آیات ربہ، اللہ کی آیات کو دیکھا، ادھر کہتے ہو ذات کو دیکھا، تو ذات الگ ہے آیات الگ ہے۔ جب آیات کو دیکھا ہوگا ذات سے گئے، جب ذات کو دیکھا، اور ویسے بھی جب ذات کو دیکھا تو آیات کو پھر کون دیکھے؟
کیا جب ذات سامنے ہو پھر آیات کو تمہاری محفل میں کسی نے کہا تھا میلے میں تمہیں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ میلے میں تمہیں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ جب ذات ہی سامنے آ گئی آیات کو کیا؟ یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں یہی کمال تو تھا مصطفیٰ کا کہ اللہ تعالی جو آیات سامنے کرتا رہا، آیات آئینہ بنتی گئی، ذات اسی آیت میں نظر آتی ہے۔ آئینے میں حسن خدا تھا، حضور جنت کو تک رہے تھے تو نظر خدا آ رہا، حضور حوروں کو تک رہے تھے تو نظر خدا آ رہا، جہاں جا رہے ہیں جہاں میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا۔ یہ بھی محبت کی انتہا ہے۔ سرائکی میں کہتے ہیں جتھاں دیکھا جتھاں پالا جتھاں نظر ٹکاواں جیندے جیندے منہ تو دیکھا تیرا منہ پکا۔ تو میں تمہیں کیلے سمجھاؤں، اب گل اتھی آگے چکی کہ جتھاں دیکھا جتھاں بھالا جتھاں نظر ٹکاواں جیندے جیندے منہ تو دیکھا تیرا منہ پکا۔ یعنی تو ایسا بس کیا ہے میری نس نس میں نے ستارے دیکھے نظر مجھے تو آیا۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے مثال نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے مولانا جلال الدین رومی جیسے لوگوں نے کہتے ہیں کہ گزرا مجنو رات کا وقت تھا، جا رہا تھا رستے پہ اور منہ اوپر اٹھا رکھا تھا، تک رہا تھا ستاروں کو، تو کسی نے آواز دی اور لیلا کہیں ہے تو کہیں دیکھتا جا رہا، لیلا کہیں ہے اور تو کہیں دیکھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میری نظر سے دیکھ، رات میں بھی لیلا نظر آ رہی ہے، ستاروں میں بھی لیلا نظر آ رہی ہے، میں جدھر تک رہا ہوں ادھر لیلا ہی لیلا نظر آ رہی ہے۔ میں صدقے تیرے مدنی میرے، آپ جہاں بھی گئے جس پہ بھی نظر پڑی لقد رہا من آیات ربہ الکبریٰ، آپ آیات الہی تکتے رہے، سامنے ذات ہی رہی ہے، کبھی آپ کی نظر ذات سے ہٹی نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے کہا کہ ما ذاق البصر وما طغیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو عرض کیا اپنی توفیق کے مطابق جو صحیح کہا اسے قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی وہ مجھ سے ہوئی، اللہ مجھے معافی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے۔ اللہ شوق اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ